للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان سے پہلے چھوٹی سی بات، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی سے، تو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے بھائی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ 40 سال میں ہم نے ایسی گرمی نہیں دیکھی۔ اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے، ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ ہم جب سردی میں بیٹھتے ہیں ہماری باڈی فوراً اپنے آپ کو سردی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، گرمی میں بیٹھتے ہیں گرمی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو چند دن لگتے ہیں اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں گرمی بیٹھا نہیں جا رہا، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے، بس کرو یار، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے جو تو نکلنے دو پسینہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ پسینہ بھی نکالنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ نکلے گا تو طبیعت سیٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو فطرت سے مت لڑو، اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں مولانا آدمی ہوں، میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو، لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے، ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی، اوف بہت گرمی ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے، ایسے ہل رہے ہیں کوئی یوں ہل رہے ہیں، جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ گرمی سردی یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند۔ گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے، سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے۔ سردیوں میں سردی لگنے تو تھوڑی سی، ہاں ایک حد تک، ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ایک حد تک گرمیوں میں گرمی لگنے دو۔ آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا، گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا، یہ چل رہا ہے حرکت پہ۔ کیا خیال ہے یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ۔ کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع، کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے، رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے؟ پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، دن چھوٹے راتیں لمبی۔ تو اس کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات۔ تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہا ہے، یہ صحت کے لیے ضروری ہے، کبھی 0 پہ چلا گیا، کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری، لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں۔ یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا، یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے، اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور ہم نے کیا کیا، اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ۔ اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر، فرشتوں سے کہتا ہے 26، کسی کو 27 پسند ہے، کسی کو 26، کسی کو 28، اس کے لگ بھگ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو، فٹ کر دو۔ پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا، دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں، 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو۔ تھوڑا ہی فرق ہے نا۔ تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے، عدلنے بدلنے میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا۔ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے، جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے۔ آج کل جون ہے نا، یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے، بڑھ گیا۔ دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے، کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، مسجدوں میں، ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا، فکس کر دیا۔ تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا، میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے، ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں، لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ تو فطرت انتقام، آگے جملہ مکمل کرو، لے گی۔ فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی۔ اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی، اسٹریس بڑھے گی۔ اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بولو بڑھے گی۔
اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں, پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے, پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے, ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے, لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے, اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے. ہم سے پوچھا بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہمارا چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے, جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں دیکھو گوروں نے کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کی ہوئی ہیں. یہاں کے ایک فارم ہاؤس تھا, وہاں ہم ورک شاپ کے لیے گئے, تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہم جب کیا نام ہے سوئمنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے, وہ نام ہی بھول گیا, فضول چیزوں کے الحمدللہ نام یاد ہی نہیں ہوتے مجھے. اسٹیم باتھ, ایسا ہی ہے نا, اسٹیم باتھ, اس میں آپ کو قمیض اتار کے پتھروں پہ بٹھا دیں گے, وہاں اسٹیم لے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ کیا چچور بنا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے مسل کیا ہوں گے, کھلیں گے, اور اس سے آپ کو پسینہ نکلے گا. میں نے کہا بھائی ہم ویسے ہی پسینہ نکال لیں گے, اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں. یہ گوروں کے چوچلے ہیں جن کے پاس دھوپ نہیں ہوتی, جن کے پاس پسینہ نکالنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس موسم ہی نہیں ہے پسینے والا. یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اللہ میاں نے نا جتنے اچھے اچھے علاقے تھے سارے شروع میں مسلمانوں کو پکڑا دیے. مشرق وسطیٰ میں سید الانبیاء کو پیغمبر کو بھیجا اللہ نے, مڈل ایسٹ میں بالکل مشرق کے وسط میں بھیجا, جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم لوکیشن, زمین کی کیا تھی وہ پرائم لوکیشن تھی, جہاں پیٹرول بھی سب سے زیادہ, موسم بھی آتے ہیں. اور شام میں بھیجے اللہ نے بہت سارے پیغمبر, وہاں بھی چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو اسلام ادھر مشرق وسطیٰ میں آیا اور مسلم فوجیں فتح کرتے کرتے جو زمین کے بہترین علاقے تھے جہاں چاروں موسم بھرپور آتے تھے, گرمی میں پسینہ بھی, سردیوں میں ٹھٹر بھی رہے ہیں, خزاں بھی, بہار بھی, یہ سارے علاقوں پہ اللہ نے کس کا قبضہ کرا دیا, مسلمانوں کا. تو یہ جو تھے اسلام دشمن قوتیں تھیں, یہ پرے بڑھتے چلے گئے. یہ کہاں چلے گئے؟ پڑے پرے ہوتے ہوتے اٹلی کے کہیں ادھر, پھر وہ جرمنی, وہ فرانس, یہ سارے کنارے پہ نہیں ہوتے. بھائی ایک باغ ہے جس میں آپ نے مقابلہ کیا تو وہ ادھر ادھر لوگ کناروں پہ, ان کو چپلوں والی جگہ ملی تھی زمین میں. بھائی ایک وی آئی پی ہوتا ہے نا, جب آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو, کچھ وی آئی پی ہوتی ہے, کچھ بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ چپلوں کی جگہ ملتی ہے, وہیں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نے اتنی زبردست حکومتیں کی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, تو ساری جو پرائم لوکیشن تھی اس میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور ان بیچاروں کو چپلوں والی جگہ ملی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اپنی حماقتوں سے اتنی خوبصورت جگہوں پہ بھی غریب بن کے بیٹھ گئے, اور یہ چپلوں والی جگہوں پہ بھی ترقی کر کے ہمارے باپ بن گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن جگہیں ہمیں ملی ہیں اچھی, ان کو اچھی جگہیں نہیں ملی. امریکہ تو دریافت کی بات میں ہوا ہے نا, پہلے دریافت ہوتا تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا, اس وقت آبادی تھی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اس کا, ورنہ وہ بھی کس کے حصے میں آتا, وہ بھی مسلمان. امریکہ میں آتے ہیں چاروں موسم. لیکن غیر مسلم کینیڈا دیکھ لو, ڈی فریزر میں کسی کو لے جا کے بٹھا دو, میں وہ لوگ بتاتے ہیں نا -30 -40 ٹیمپریچر, میں کہتا ہمارے فریج میں آ کے بیٹھ جا بھائی, اس سے اچھا ٹیمپریچر ملے گا تمہیں. اتنا خراب ہمارے ڈی فریزر کا ٹیمپریچر. منہ سے بول لو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, خالی آپ کو نہیں لگ رہی ہے. ہاں پھر بھی میں بول رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہو خالی آپ ہی کو لگتی ہے گرمی, ہمیں نہیں لگتی. لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں, اتنا ٹینشن میں نہیں آتے, ہلتے نہیں ہیں اتنا جتنا آپ لوگ ہل رہے ہو. تو جو بہترین لوکیشن والے ایریا تھے مسلمانوں کے کھاتے میں آ گئے, جو بالکل خراب جہاں, میں ناروے میں یورپ گیا تھا نا 1.5 سال پہلے, 1 مہینے کے پروگرام پہ گیا تھا میں. 1 مہینے کے لیے میں نے سامان وامان پیک کیا تھا زبردست. بھائی اتنا دور جا رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, تو 1 مہینہ تو آدمی, پھر یورپ کے شینجن ویزے پہ کئی سارے ملک ہیں, سب کو کور کرنا تھا. لیکن میں 15 دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکا. کیوں؟ ابے دھوپ چاہیے بھائی. دھوپ مارکیٹ سے کیا چل رہی تھی؟ شارٹ. اتنی لمبی لمبی راتیں, دن ہی نہیں نکل رہا یار, بس کرو, نکالو ہمیں یہاں سے. بھاگ کے آئے ہم. خدا کی قسم کراچی میں ایسا مزہ آیا نا, سردیاں تھیں, میں جب واپس پہنچا ہوں, ایسی ٹھنڈی دھوپ سردیوں میں کراچی کی یار. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ, گندگی اپنی جگہ کراچی کی, یہ تو نیچر نہیں ہے, یہ تو ہمارے کرتوت ہیں. پھر بھی یار دھوپ تو مل رہی ہے نا, اتنا مزہ آ رہا تھا دھوپ میں یار. دیکھو آنکھیں روشن ہو گئیں, اسٹریس ختم ہو گئی. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا, یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, فجر کے وقت, پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ, بولو پوری. جو یہ جو سورج ہے نا, اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے, کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا, مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو, لگژری لائف دو, صرف روشنی چھین لو ان سے, انڈا دینا چھوڑ دے گی بھائی. حالانکہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہیں اس کو, جو دھوپ سے ملتے ہیں, سب کچھ دو آپ اس کو, دھوپ چھین لو, مرغی انڈے کی کیا کر دے گی, اسٹرائک.
بولے کہ سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. وہ چوہا نہ پال لے آدمی؟ کیا خیال؟ بلی پال لے، پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے؟ اس لیے کہ وہ انڈے نہیں دیتے. آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے، سن لائٹ چھین لیں، وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغہ کرتی ہے، 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی؟ 12 بجے. صحیح ہے نا؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بہت پرندوں کا پتہ ہے. ہم نے بھی پرندے پالنا انہیں سے سیکھا ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہترین. دیکھو یہ ماہر مرغیات ہیں، ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں، ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی؟ بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے. پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے؟ نہیں دے گی. کیوں؟ 8 بجے سورج مارکیٹ سے شارٹ، روشنی نہیں ہوتی. کیا کہ نہیں، تو انڈا روک کے رکھے گی وہ ایسے کی تیسی. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھائے. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی، دو نا. پھر ہم کہیں چلو ایک دن کا ناغہ کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا، تو ہو سکتا ہے 12 بجے، 9 10 11 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے بھائی؟ 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے. نہیں دے گی. 12 بجے بھی نہیں دے گی. آپ کہہ سکتے ہو 1 2 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے، صبح 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے. مرغی کیا کرے گی؟ نہیں. 4 بجے کے بعد 5 6 7 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی، کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس وقت. نہیں آئی بات؟ تو ماہرین جو ہے نا، جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے، اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی، آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا، کدھر کو چلے گئے ہم؟ ہاں، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا نا، گرمیوں میں گرمی. دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے، سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے ہیں. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہیں نا، ایسے فریش، کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے، سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے، ان کی صحتوں کا بیڑا غرق. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں، ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے حساب سے نہیں چلتے، اپنے حساب سے چلو، پھر بعد میں پریشان مت ہونا. تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا، 20 قسم کی بیماریاں، کچھ جوڑوں میں درد، کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے، کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وزن بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو؟ تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو. ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی، ہائے کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے، کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا. سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے، گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے میں بیٹھے ہوتے تھے. تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو، اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا، تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً، کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ، اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ کو ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگیں، کیونکہ بڑھ بھی سکتے ہیں وہ، کیوں عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے، ڈی ہائیڈریشن ہو، انا للہ ہو گیا، پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس گرمی کو انجوائے کرو، لگاؤ گرمی، اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ، جس حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو. سردی فائدہ ہوگا، اس سے نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگاؤ، حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا، آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں، گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے. وہ آپ سمجھو گے بے وقوف ہیں ایک نمبر کے. بیوقوف نہیں ہو، کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری